اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ پیارے کریم، رؤوف الرحیم، سمیع البصیر، شاکر العلیم رب کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق جہان کا، مالک جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کے اوپر کارسازی رکھنے والا ہے۔ دعا اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کی ہر تمنا، ہر خواہش، ہر امید پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جس مسئلے کے اوپر ہے، وہ ہے قرض داری اور گھر کے اندر فسادات، نفرتیں، ان سب چیزوں کی وجوہات کیا ہیں، ایسے واقعات کب درپیش آتے ہیں، کون سی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ معاملات جنم لیتے ہیں، اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ تو اس چیز کو ہم اس کے اندر مکمل تفصیل سے واضح کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آخرت آسان فرمائے، اور مصیبت تکلیف سے امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی چیز ہے قرض داری۔ قرض داری ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کا سکون بہت زیادہ حد تک کم کر دیتی ہے۔ اسی لیے پیارے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ اگر کس سے قرض لے لیا جائے تو اس کی ادائیگی کرنے میں جلدی کی جائے، کیونکہ جب ایک انسان قرض لے لیتا ہے تو قرض کی ایک نحوست، گردش اس کے اوپر اتنی بڑھ جاتی ہے جو کہ وہ قرض اترنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب قرض لیا کیوں جاتا ہے؟ کیوں انسان قرض کے اندر قلت آ جاتی ہے؟ کون سے واقعات، حالات و حاضرات قرض کی طرف اسے گامزن کر دیتے ہیں؟ تو یہ چیزیں اب ہم واضح کریں گے۔ قرض کی 3 وجوہات ہیں جس وجہ سے انسان قرض دار بن جاتا ہے۔ پہلی چیز، اپنے گھر میں اگر تھوڑی رقم پڑی ہو تو اس سے بڑھ کر ضرورت اپنی کے اندر خرچ کر دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کے گھر میں 10 روپے پڑے ہوں گے، آپ کے گھر میں 100 روپے پڑے ہوں گے، آپ وہاں پہ آپ 150 روپے خرچ کر دیتے تو 50 آپ کا قرض ہو گیا۔ اب جب انسان اپنی اوقات، اپنی ہمت، صلاحیت کو دیکھ کر خرچ کرنا سیکھ جائے گا تو اللہ کریم کی رحمتیں بھی اس پر عام ہوں گی، اور اس کے اوپر سے ہر قسم کی بیماری، مصیبت، آفت کا خاتمہ بھی ہوتا جائے گا، کیونکہ وجہ اس کی یہی ہوگی کہ وہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ اپنے کے اوپر انحصار کرے گا، وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں بڑھائے گا، جس کی وجہ سے اللہ کریم کی رحمت اس پر عام ہو جائے گی اور وہ ترقی کر جائے گا۔ اب جو بندہ 100 روپے اس کے گھر میں پڑا ہے لیکن 100 سے بڑھ کر وہ خرچ کر لیتا ہے تو وہ قرض جو اس کے اوپر چڑھ گیا، بڑھ گیا، وہ اس کے اوپر ایک سخت گردش کی ایک جھلی بن گئی، تہ بن گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس بندے کے گھر کے اندر بے سکونی کا آغاز ہو گیا، جھگڑوں کا آغاز ہو گیا، گھر کے اندر ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گالم گلوچ، سخت الفاظ، غیبت، سب کچھ عام ہو گیا، برائی نے جنم لیا، پیدا ہو گئی۔ غلطی کیا تھی کہ اس نے اپنی ہمت سے بھی بڑھ کر خرچ کرنا شروع کر دیا، یہ جان کر بھی کہ اس کے پاس اتنے دام پڑے ہیں اور وہ اتنے دام خرچ کر رہا ہے تو وہ خسارہ اس کو آ رہا ہے۔ اب اس خسارے کی وجہ سے رحمت کا گیٹ اس کے گھر سے سکنا شروع ہو گیا، بند ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا رزق بڑھنے کی بجائے وہ کمی کی طرف آ گیا، اور گھر کے اندر مختلف مصائب اور جنم دینا شروع ہو گئے۔ قرض کی دوسری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے انسان کا بد زبان اور بد عمل۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں ایک ہی ساتھ ملیں گی۔
ایک ایسی چیز کا نام ہے۔ بد عملی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی حد سے تجاوز کر جائیں۔ بد زبانی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے فرمان پر چل پڑیں، اس کی اتباع کر لیں اور اس راستے کو جو بھلائی کا ہے، بہتری کا ہے، چھوڑ دیں، تو یہ چیز آپ کو بد زبانی کی طرف راغب کرتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر سے احساس، احترام اور قدر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف انا، غرور، تکبر جنم لیتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے بد زبانی۔ جب آپ اس سٹیٹمنٹ میں آ جائیں گے تو آپ کے لاس بڑھنا شروع ہو جائیں گے، کم ہونے کی بجائے لاس بڑھنا شروع ہوں گے۔ پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کے گھر کا ہر فرد اپنا مفاد سوچنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے گھر ختم ہونا شروع ہو جائے گا، گھر ختم ہونا شروع ہو جائے گا، ہر طرف سے اس کا اختتام ہونا شروع ہو جائے گا، زوال کی طرف راغب ہو جائے گا۔ وجہ کہ اگر سارے 10 لوگ گھر کے اندر ہیں، سارے گھر کے ساتھ باقاعدہ تعاون کرتے، گھر کو سنبھالتے، تو وہ گھر آباد ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے گھر کا اپنا مفاد سوچنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے گھر کو نقصان ہی دینا شروع کر دیا جائے گا، جس کے عوض یہ ہوگا کہ اس گھر کی اوپر جتنی بھی سختی ہوگی، گردش ہوگی، وہ سب کی سب آپ لوگوں کے زندگیوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے آپ کا سکون کا رستہ ختم ہو جائے گا، آپ کے آمد و رفت کے راستے رک جائیں گے، آپ کی ہر قسم کی خواہشات وہ چکنا چور ہو جائیں گی، آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سورس نہیں آئے گا ہاتھ میں کہ آپ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ سٹیبل رکھ سکیں، آپ اپنے اوپر اعتماد رکھ سکیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے مسکرا سکیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں۔ ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پایا یہ سمجھ کر پایا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ تو ہمارا ہی ہے، تو ایسا غلط ہے، یہ کنسیپٹ آپ کا غلط ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں عزت بھی دینا جانتا ہوں، ذلت بھی دینا جانتا ہوں، عزت میں بھی آزماتا ہوں، ذلت میں بھی آزماتا ہوں۔ تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم اونچی اڑان بھر جائیں گے، بلکہ ہم ایک نطفے کی پیداوار ہیں اور ہم نے زمین کے اندر ہی دفن ہو جانا ہے۔ ہمارا وجود جست خاکی ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی ہمت نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اگر ہمارے رب کی طرف سے حکم نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کے عوض ہم لوگوں کی منفی سوچیں، ہم لوگوں کی اپنی قوت کے اوپر اتنا اعتماد رکھنا کہ میں اتنا طاقتور ہوں تو میں یہ کر لوں گا، تو یہ کر لوں گا، تو یہ سب کچھ غلط ہے، یہ سب کچھ مذاق ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ انسان کا حقیقی خالق وہی ہے جس کا اس کے اوپر کنٹرول ہے، کیونکہ اللہ کا ہمارے اوپر کنٹرول ہے، ہمارا وہ حقیقی خالق ہے۔ ہم چاہے جتنا مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، کچھ بھی ہو، ہم خود کو نہیں نکال سکتے، وہ چاہے گا تو نکال سکتا ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو بتانے کے لیے سمجھائی گئی ہے کہ گھر کے اندر جب یہ واقعات جنم لیتے ہیں، اب جو تیسری سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ہے وعدہ خلافی، جھوٹ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر عام ہو چکی ہے۔ مطلب کسی بندے نے ہم سے کوئی سوال کر لیا، سمپل سا سوال کر لیا کہ یہ چیز ہے، تو آپ نے اس کی جگہ جھوٹ بول دیا۔ کوئی بھی بغیر کسی مفاد کے سوال تھا، سمپل سی بات تھی، جواب دینے کے بجائے آپ نے اس کو بھی جھوٹ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ جب آپ کا ایمان خطرے میں چلا جائے گا، خود بخود آپ کے اندر سے رب کی رحمتوں کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ پھر بہت زیادہ نقصانات کے شکاروں میں آ جائیں گے، کیونکہ پھر آپ کو سچے کا سے واسطہ نہیں پڑنا، سچا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو ہمیشہ جھوٹا ہی ملے گا، لالچی ملے گا، مطلبی ملے گا، اور آپ اسی کو اپنا دوست سمجھیں گے، اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھیں گے، لیکن وہی انسان آپ کو ہر طرف سے خالی کر کے رکھ دے گا، آپ کی تمام امیدوں کو ختم کر دے گا، آپ کی ساری خواہشات کو ختم کر دے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں روکنے کو کہی ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر سے ہٹ جائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، تو ہم اپنی زندگی سنوار جائیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے، بچ جائیں گے، تو اللہ کریم بھی ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا۔ اگر یہی کام کرتے رہیں گے تو پھر نہ ہمارے لیے سکون ہوگا، نہ ہماری اولاد کے لیے سکون ہوگا۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے گھر میں تھوڑے دام پڑے ہوں،
ہم اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس سے زیادہ دام لے کے آتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اولاد بھی ہماری نافرمان ہو جاتی ہے، نہ ان کو دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، تو ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کر لے کچھ دیر کے لیے اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کر لو، اللہ سے مدد مانگ لے، کیونکہ انسان سے آج کے دور میں مدد مانگنا بہت زیادہ مشکل بات ہو گئی ہے، کیونکہ انسان کے اندر ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ اس نے مدد دے کر یہ سمجھا کہ میں نے اس کو خرید لیا، میں نے اس کو غلام کر لیا، اب میں جو بھی اس سے حکم پورا کروانا چاہوں کروا سکتا ہوں، تو اپنے آپ کو غلامی کی زندگی سے بچائیں۔ تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن یا بے چینی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بتائے گئے فرمانوں پر چلتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو آپ کی زندگی آسان ہے۔ جب آپ خود اپنے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے، کیونکہ اللہ کریم بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ ہماری رحمت سے ہوتی ہے، ہم احسان کرتے ہیں، اور جو برائی ہوتی ہے وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو کچھ آپ بوئیں گے وہی کچھ آپ کو کاٹنا ہے۔ آپ اگر چاول کی فصل بوئیں گے تو آپ کو کاٹنا بھی چاول ہے، آپ کو گندم نہیں ملے گی۔ تو یاد رکھیے، اللہ پاک آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں، ان باتوں کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں، تھوڑا سا ان کو محسوس کریں، تو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ کہاں پہ غلط ہو رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے سکون کو ختم کر رہی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے دشمنوں کو آپ کے اوپر حاوی کر رہی ہیں، آپ کو باہر سے نقصانات کا خدشہ ہے، آپ کو گھر سے نقصانات کا خدشہ ہے، آپ کو کسی کے اوپر بلیو نہیں بچاتی، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے۔ اب جب یہ ساری چیز دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل توبہ کے ادا کرنے، ہر روز بعد نماز عشاء آپ نے یہ پڑھنے ہیں نوافل، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے 5 منٹ یا 7 منٹ پیارے کریم آقا کے روضے کا تصور ذہن میں بنا کے آپ نے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یہی ایک لفظ آپ نے اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور پیارے کریم آقا کا روضہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ہمارے اوپر رحم فرما دے، پیارے کریم آقا کی عقیدت اور وفا کا صدقہ، ان کی چاہت کا صدقہ اللہ کریم ہمارے اوپر کرم فرما دے۔ چاہے آپ روزانہ معمول کے ساتھ پڑھیں گے، چاہے آپ کو 21 دن پڑھنا پڑے، چاہے 10 دن پڑھنا پڑے، 21 دن پڑھنے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس کے ساتھ ہر روز بعد نماز عصر آپ لوگوں نے ایک تسبیح 33 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اپنی چاروں طرف دم کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، اور جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کے عزائم ہیں، ان سب کو دعا میں شامل کرنا ہے، اور سب سے جو بڑھ کر دعا کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ اللہ کریم ہم ذلت کی زندگی سے آزادی عطا فرمائے، ہم جو کچھ خطائیں کر چکے ہیں، جو کوتاہیاں کر چکے ہیں، ہم دوبارہ اس طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کریم ہمارے اوپر رحمت فرما دے۔ تو اس ذکر کو آپ جب شروع کر دیں گے تو آپ کا دل دماغ خود بخود قوت میں آئے گا، اس کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، جس سے مکمل طور پر آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کا دل دماغ کھلنا شروع ہو جائے گا، آپ کو ہر طرف سے راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ اس راستے سے ہم نکل سکتے ہیں، اس راستے سے نکل سکتے ہیں۔ تو باقاعدگی سے ان ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنائیں، مکمل طور پر جلد بازی کرنے سے بچیں، احتیاط کے ساتھ سارا کام کریں گے، اللہ کریم آپ کی مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوشش کرنی ہے صدقہ دینا ہے، اور ان دنوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تہمت لگانے سے، جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، کسی کے اوپر ناحق ظلم کرنے سے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے پرہیز کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کو کامیاب بنائیں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو جزا دے۔ 11 بار سورۃ کوثر پڑھ کے ڈن کریں گے، اس کے بعد یہ عمل شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔